محبت رکھی، جس نے نبی سے محبت رکھی، اس نے اللہ سے محبت رکھی، اور جس نے اللہ سے محبت رکھی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا تھا جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخالف ہو جاتا ہے وہ تو سیدھا جہنمی ہے۔ کیا تم میری فضیلتیں نہیں جانتے؟ کیا میں وہ نہیں ہوں جس کا نانا بے کوثر کا مالک ہے؟ کیا میں وہ نہیں ہوں جس کی ماں فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ کیا میں وہ نہیں ہوں کہ جس کے والد کا ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ میرے نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حجت کے یہ تمام کے تمام اپنی فضائل کے سامنے رکھے، لیکن خدا جب دین لیتا ہے عقلیں چھین لیتا ہے۔ عقلیں چھین گئی تھی، آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ میرے پیارے بھائی عقیدہ بگڑتا ہے، انسان بے ادب ہو جاتا ہے، بے ادبی کے بعد کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بے ادب تو ماں باپ کا ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ کو، اور اگر بے ادب اللہ کے رسول کا ہو وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، اور اگر بے ادب اہل بیت کا ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں۔ اس روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ کوئی بندہ روزے سے ہو، روزے سے ہونے کے بعد کعبہ اللہ شریف کا طواف کرے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نوافل پڑھے، یہ سارے کے سارے کام کو ہے کہ اللہ روزے داروں کو بخش دیتا ہے، اللہ طواف کرنے والے کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی خود ترغیب دلاتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو بخش دیتا ہے۔ اس کے باوجود فرمایا اگر وہ بندہ منکر اہل بیت ہے، نہ اس کا طواف قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، وہ سیدھا جہنم میں چل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں کو لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ کے ساتھ بہادری کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک وہاں پر شہید کر دیا، اور یہاں پر شہادت کرتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا۔ کسی موت پر کتاب میں ایسا نہیں تھا، اگر خلافت کا اعلان کرتے تو مدینہ کے اندر پورا خاندان موجود تھا، پورا بنی ہاشم قبیلہ موجود تھا، مکہ کے اندر بنی ہاشم قبیلے کے لوگ موجود تھے، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ صرف امن و سکون کی خاطر اپنے گھر کے افراد کو لے کے ہجرت کر کے کوفہ میں صرف رہنا چاہتے تھے۔ حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ امام حسین آپ کوفہ مت جائیں، کوفہ والوں نے آپ کے والد کو شہید کروایا، کوفہ والوں نے آپ کے بھائی کو شہید کروایا ہے، کوفہ والوں نے آپ کے ساتھ ہمیشہ میں لڑائی کی ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کوئی چارہ نہیں ہے، مجھے وہاں جانا ہی جانا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور یہاں پر بے علم لوگ دو شہزادوں کی نام تھی، اس قسم کے فضول باتیں فضول جملے بولتے تھے۔ یزید کس بات کا شہزادہ تھا؟ یزید کو کس نے شہزادہ کہا ہے؟ آج تک کسی نے اس کو شہزادے کے طور پہ یاد نہیں کیا۔ اس کی کرتوتوں تو انسان کے رہنے لائق نہیں ہے، اس کی کرتوتیں تو ایسی نہیں کہ اس کو انسان کہا جائے۔ یہ جائے کہ اتنا درجہ دے کر یہ کہا جائے کہ شہزادہ تھا اور دو شہزادوں کی جنگ تھی، یہ جنگ نہیں تھی، یہ ظلم تھا میرے پیارے بھائیوں۔ اور بے آب و گیا میدان کے اندر احد آل رسول پر ظلم کیا گیا تھا، اور وہاں پر میرے پیارے بھائیوں غور کرو، اگر کوئی یہ کہے کہ پانی برسا نہیں تو بے اختیاری تھی، مدد نہیں ہوئی غیر سے بے اختیاری تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ شہادت بے اختیاری نہیں، شہادت منصب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، میں دوبارہ زندہ کیا جائے، مجھے پھر شہید کیا جائے، میں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، پتا چلا کہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، شہادت منصب ہے، دوسری کا نام شہادت نہیں ہے، شہادت ایک مقام اور بہادری کا مرتبہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو بادل وہ پانی برساتے کہ کبھی پانی رکتا ہی نہیں۔ دریائے فرات کو اگر اشارہ کر دیتے وہ اپنا رخ موڑ کے آ جاتا، کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، جب واقعہ یاد آ گیا کہ ان کے پاس بغداد شریف والے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ اتنا
اتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی. شہزادی کو قلم کریں, دعا کریں, شہزادی ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. تو وہ گھر میں جھاڑو لگاتی ہے صحن میں, اور اس کے بعد کہتی مالک اللہ جھاڑو تیری بندی نے لگا دیا, پانی تو برسا دے. فوراً سے پہلے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, جب ان کی شہزادی کا یہ عالم ہے, اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کا یہ حال ہے, تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا. بہرحال بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر بڑی کرامتیں ظاہر ہوئی. لیکن میں مختصر کرتا ہوں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اور آپ کو عین نماز کے وقت جب کہ نماز میں اللہ اکبر کہا, اس وقت شہید کیا گیا تھا. تو میرے پیارے بھائی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی آواز سن کر تلوار روک دی تھی کہ اب نماز کا وقت آ گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ ہمیں یہ درس دے کے گیا ہے کہ کتنا بھی کوئی کام ضروری ہو وہ نماز کے معاملے میں ضروری نہیں ہے, نماز کے مقابلے میں ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے نماز جو اللہ کا فرض ہے, اس کے بعد میری دکان ہے, اس کے بعد میرا کاروبار ہے, اس کے بعد میرے بیوی بچے ہیں, اس کے بعد میرے کھیلے ہیں, اس کے بعد میری نظر سے محفلیں ہیں, لیکن نماز سب سے زیادہ ضروری ہے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درس دیتے ہیں. اور جب آپ کی گردن کاٹے گئی, آپ کا سر سجدے میں تھا, اور سجدے میں اللہ کے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر نیزے پہ رکھ دیا گیا, اور نیزے پہ رکھ کے جب لے جایا جا رہا تھا تو کسی نے بڑی پیاری بات کہی, کہا کہ دیکھو بلندی کا عالم دیکھو کہ سر کٹ گیا ہے لیکن ہے ابھی بھی سب سے زیادہ اونچا, کیونکہ ہے ہی سب سے بلند ساتھ. میرے پیارے بھائی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر وہاں لگایا گیا. اس کے بعد سارے کے سارے معاملات ہوئے آپ کے سامنے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رہا کیا گیا تو آپ نے خطبے کے لیے اجازت مانگی کہ اگر مجھے جمعے کے دن مسجد میں تھوڑا سا بیان کرنے دیا جائے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی. اب امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے, اور امام حسین ان کے شہزادے ہیں کہ علم دل کے گھر کی لوٹی ہے, جو علم کا شہر کے دروازے ہیں, مولا کائنات کے شہزادے ہیں. اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھنے کے بعد ان تمام ظلموں کا اور جو بھی وہاں پر جبر کیا گیا سب کا ذکر کرنا شروع کیا. اب سارے کے سارے لوگ حیران ہیں, کیونکہ میڈیا کا دور تو تھا نہیں کہ فی زمانہ یہاں پر اگر کسی کو کوئی اللہ معاف کرے تکلیف پہنچے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہم بچانے کی بجائے ویڈیو بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں, یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں کہ ہم جلدی سے اس کو ویڈیو بنا لیں. حالانکہ ثواب ویڈیو بنانے میں نہیں, ثواب اس بیچارے کی مدد کرنے کے اندر ہے. تو وہاں پر ایسا تو معاملہ کوئی تھا نہیں. اب جو کچھ تھا کہ جتنے تھے وہ شہید ہو گئے, باقیہ جو تھے ان کو قید کر لیا گیا. اب کربلا کا واقعہ وہیں تک محدود ہو گیا. بنی اسد کے قبیلے والوں نے آ کے تیسرے دن ان جسموں کو دفنایا تھا. اب کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کون کس کا جسم ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ لے گئے تھے. اب اس کے بعد پیارے بھائیوں وہاں پر امام زین العابدین نے جب یہ سارا ظلم بیان کرنا شروع کیا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی. لوگ اب قہر زدہ نظروں سے یزید کی طرف دیکھ رہے تھے, یہاں تک کہ یزید نے فوراً اشارہ کیا کہ چلو جلدی جلدی خطبہ ختم کرا کے اذان دو. تو مؤذن نے جلدی جلدی اٹھ کے اذان دینی شروع کر دی, جو جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے. تو جب اللہ اکبر کہا تو امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ اکبر, واقعی اللہ سب سے بڑا ہے, ہم اس کی گواہی کربلا کے اندر دے کے آئے ہیں. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ, جب اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی کربلا میں دے کے آئے ہیں. اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ, تو امام زین العابدین یزید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے یزید بتا تو صحیح کہ اذان میں تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ سبحان اللہ. کسی ہے, نماز کسی ہے, کلمے میں کس کا نام ہے؟ تو میرے پیارے بھائی یزید وہاں خائف و کافر ہو کر خاموش ہو گیا. وقت گزر گیا. امام زین العابدین مدینہ شریف واپس آ گئے. مدینہ شریف کے اندر آخری بات کر رہا ہوں کہ ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھولتے ہیں. دروازہ کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں باہر ایک شخص کھڑا ہے, بڑے پھٹے پرانے گندے مندے کپڑے ہیں اور وہ کھانا مانگ رہا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں, اندر سے جو کھانا بنا ہوا ہے لا کے اس کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ مڑنے لگتا ہے, کہتا ہے کہ زین العابدین مجھے پہچانا نہیں؟ کہا کہ ہاں میں تجھے پہچانتا ہوں, میں نے پہچان لیا تجھے. کہا کہ نہیں, لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. اگر آپ نے مجھے پہچانا ہوتا
تو آپ کھانا نہیں لاتے اندر سے، تلوار لا کے میرا سر قلم کر دیتے۔ کہا کہ نہیں نہیں، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ کہا بتائیے میں کون ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تو شیور ہے جس نے میرے والد کی گردن کاٹی۔ کہا کہ پھر بجائے اس کے کہ آپ تلوار لا کے میری گردن کاٹ دیں، مجھے کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائی تاریخی الفاظ ہیں حضرت امام زین العابدین کے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرق صرف اتنا ہے کہ تو یزید کا تربیت یافتہ ہے، محمد کا تربیت یافتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم رسول اللہ کی آل ہیں، ہم ان کی تربیت یافتہ ہے کہ جن کو جب پتھر مارے گئے تو انہوں نے ان کے لیے بھی دعائیں کی تھی، جنہوں نے ظلم کیا، جسم پر اوجڑی رکھ دی، انہوں نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی تھی۔ تو میرے پیارے بھائی یہ واقعہ صرف سننے کے قابل نہیں ہے، یہ واقعہ دل میں بٹھانے کے قابل ہے کہ انسان اس کو بار بار یاد کرتے ہیں، بار بار اس کو یاد کر کے سنتے بھی ہیں اور اس پر ہم غم کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یزید کا کردار کیا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی بھی تھے، روزے کے بھی پابند تھے اور اس دن بھی روزہ تھا، اور اس کے بعد تمام جو فرائض تھے اللہ کے وہ پورے کرتے تھے۔ اور یزید کے بارے میں کتابیں پڑھتے تھے کہ نماز سب سے پہلے چھوڑنی اس نے شروع کی مسلمان حاکموں نے، شراب کو حلال اس نے قرار دے دیا، اس کے بعد یہ کتوں کی لڑائی ہے، گروہوں کی لڑائی، اس کے علاوہ گروہوں کے اوپر پتھر بٹھا کے ان کو بگانا، اس قسم کی خرافات اس نے کی۔ بلکہ ایک تو کتاب میں یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے معاذ عمر المومنین کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کی، جس کو قرآن میں اللہ نے منع فرما دیا تھا۔ اب خود سوچتے ہیں کہ ہمارے کردار میں کیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے امام حسین کے ساتھ ہوتے تو مجھے بتائیے کہ آج ہم کس کے ساتھ ہیں؟ امام حسین نماز پڑھتے کہ ہم نہیں پڑھتے؟ ہم نماز چھوڑتے ہیں، یزید نماز چھوڑتا ہے۔ ہم روزہ نہیں رکھتے، یزید روزہ نہیں رکھتا تھا، امام حسین روزہ رکھتے۔ اب خود سوچ رہے ہیں کہ ہمارے عمل یزید جیسے ہیں یا امام حسین جیسے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔